السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے یہ درس مدینہ منور میں ہو رہے ہیں اور مسجد الخلیل میں بتاریخ 4 ماہ رجب 1434 میں ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہوں تو ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو بھی سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیوں اگر سنتے تو بہت ہیں لیکن عمل میں کمی ہے۔ وہ مالک الملک نے قرآن کریم میں ارشاد دیا ہے، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ وہ خالق ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کیا ہے، اور کائی کے لیے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کون ہے آپ بندوں میں بہترین عمل یا صالح عمل، اچھے عمل کریں تو ان کو معاوضہ ملے گا، جتنا اچھے عمل ہوگا اتنا معاوضہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو تقوی حاصل کر لو، لیکن حقیقی تقوی ہونا چاہیے، نہیں زبان میں تقوی لیکن دل میں تقوی ہے نہیں۔ حق تقاتی، اور آپ کے پر موت نہیں آ جائے میرا پھر، اور آپ تسلیم نہیں کیا ہے، تسلیم کرو مالک الملک کے راہ میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے تقوی
ایمان والے جو ہیں تقوی کرتے رہو، اور یہ معلوم ہونا چاہیے تو آپ کے جو نفس ہے دیکھیں تو کل کے لیے کیا کیا ہے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غد قیامت کے دن کے لیے کیا ثمر بنایا ہے. جو ادھر آپ بڑی عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو معاوضہ ان کا ملے گا. اگر خیر کے اعمال نیکیاں اچھی بہت کیا تو ان کا وہی معاوضہ ملے گا. اگر مصروف ہو گیا دنیا کے ماحول میں اور عمل میں کمی ہو گئی تو وہی معاوضہ ملے گا. الجزاء من جنس العمل. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. ان کے برابر نہیں ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھول دیا، مالک الملک ان کے نفس بھی بھلا دیا. یہ ہیں فاسق لوگ جو اللہ کو بھول دیا. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون. جنتی دوزخی تو برابر نہیں ہو سکتے ہیں. جنتی وہی کامیاب ہوگا آخر میں، دوزخی وہ خسارے میں پہنچ جائے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یاد دلاؤ میرے بندوں کو، یہ یادگیری نفع دے گا مومن کو بس، لیکن غیر مومن کو یہ تذکیر اس کو کوئی فائدہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دیا ہے مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ وَيَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. کوئی قوم کسی بھی اللہ کے گھر میں کسی گھروں میں سے بیٹھ کر کے اور تلاوت کر لیں قرآن کریم سے اور اس میں مراد حاصل کر لیں، آپس میں سوچ سمجھ کر کے، تو ان کے پر سکون نازل ہوتے ہیں. اس مجلس میں کیا نازل ہوتے ہیں؟ سکون. اور وحفتہم الملائکہ، اور ملائک جو فرشتے ہیں وہ بھی آ کر کے ادھر بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ. ان کے دلوں میں اندر رحمت بھی داخل ہو جاتی ہے. رحمت اندر داخل ہو جاتی ہے تو پھر کیا چاہیے؟ یہ مجلس مبارک ہو گئی نہیں؟ ہاں. اور وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. مالک الملک ان کا ان جو بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، وہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اوپر والے ملا جو ہیں آسمانوں کے اوپر جو بھی ہیں ان کے سامنے ان کا ذکر کر دیتے ہیں. دیکھو میرے بندے بیٹھے ہیں اور میری تعریف کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. فائدے والی مجلس ہے نہیں؟ ہاں مجلس فائدے والی ہے نہیں. بیٹھا تب یہ بھی کافی، اور کیا چاہیے؟ دو آیتیں پڑھ کے ان میں سے مراد حاصل کریں تو یہ مجلس، اس مجلس میں اس مجلس میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو دنیا کے مجالس ہوتے ہیں اور یہ آخرت کے لیے مجلس ہیں تو اس میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے یا نہیں فرق؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. وہ بندے جو ہیں جو ایسی مجلس کو چھوڑ کر کے اور دنیا والے مجالس میں جا کر کے شامل ہو جاتے ہیں، وہ خریداری ادھر کر رہے ہیں. اور یہ اللہ کا بندہ ہے جو ہے وہ آ گیا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اور آخرت کی خریداری کر رہے ہیں.
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، بجائے ہدا خرید کر لے ادھر گمراہیاں خرید کر رہے ہیں۔ فرق ہے اس میں یا نہیں ہے؟ دونوں خریداری میں فرق ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا قرآن شریف میں، فما ربحت تجارتهم، یہ تجارت کوئی فائدے والی ہے؟ دونوں برابر ہیں؟ ہاں، خسارے والی تجارت ہے نہیں؟ اسی تجارت میں نفع ہے، اسی تجارت میں خسارہ ہی ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے جو وما كانوا مهتدين، ان کے پاس علم نہیں ہے، تو اس میں کیا ہے اور اس میں کیا خسارہ ہے؟ یہ خسارے والے مجلس ہے، یہ نفع والے مجلس۔ ان کو اگر علم ہوتا تو ادھر نہیں جاتا نا اصلا، یہ سے مجلس کو اختیار کر چھوڑ کے اور اس کو اختیار کیا ہے، ان کا مطلب بے علم ہے۔ اور دوسرے مقام میں ذکر آتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار، وہ یہ بندے ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کیا خرید کر رہے ہیں، اور گمراہی خدا کی ہدایت کی بجائے گمراہی، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت دے کر کے چھوڑ کے اور گمراہی کو پسند کر کے بیٹھے۔ پتہ نہیں کیوں یہ آگ کے پر ان کو صبر آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے تو یہ گمراہی جو خرید کرتے ہیں وہ کدھر جائے گا؟ کل بدعہ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار۔ ان کا مطلب ان کو معلوم نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے میں خرید کر رہا ہوں آگ میں جائیں گے، پھر بھی وہ صبر آ رہے ہیں، ان کو معلوم بھی ہے، سنا بھی ہے علماء کرام سے، مجالس میں بھی سنا ہے، لیکن پھر بھی ادھر جا کر کے بیٹھ جائیں کو۔ ان کا مطلب تو ان کو پسند ہے نہیں ہے وہاں سے۔ والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار، پتہ نہیں کیسے صبر آ رہے ہیں۔ تو یہ میرا درس ہے جو جمعے کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اس میں کچھ کبھی آداب کے بارے میں ہوتے ہیں، کبھی نماز کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی اخلاق کے بارے میں ہوتے ہیں۔ آج جو ہیں مراتب التقوی، تقوی کے جو ہیں وہ مرتبے ہوتے ہیں، برابر نہیں ہوتے ہیں۔ بولتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے، کوئی صحیح اللہ کا ولی ہے، یہ بھی اللہ کا ولی ہے، وہ بھی اللہ کا ولی ہے، لیکن سب برابر تو نہیں ہے۔ ولایت یہ 5% ولی ہیں، یہ 10% ولی ہیں، ان کے دل میں زیادہ خوف ہے، اس کا اور زیادہ ہے، لیکن ہے اللہ کا ولی یا شیطان کا ولی، دو ہوتے ہیں بس۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور دوسرا جو والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ دو سمپل ہوتے ہیں اس دھرتی پر، یا تو اللہ کا بندہ ہوتے ہیں یا تو شیطان کا مرید ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی ولایت پسند کرتا ہے نگاہ بانی، تو اللہ تعالیٰ ان کو اندھیرے سے نکال کر کے روشنی میں لگا دیتے ہیں، اور وہ جو ہیں جس نے گمراہی پسند کیا ہے وہ شیطان اس کا نگاہ بان ہو جاتے ہیں، اس کو شیطان روشنی سے نکال کر کے اور اندھیرے میں پھنسا لیتے ہیں۔ تو ان دونوں میں سے کون سا اچھا ہے؟ دو ہیں، تیسرا تو نہیں ہے کوئی تیسرا۔ ہاں بولتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، لیکن اللہ کا ولی برابر ہے، لیکن ان کے تقوی کو دیکھنا ہے تو کتنی یعنی مرتبہ ہے تقریباً کوئی ایک 30% اللہ کا خوف کرتا ہے،
اور کوئی ہے 50%، کو 60%، کو 70، کو 80، کوئی اس طرح مراتب ہوتے، برابر ولی نہیں ہوتے۔ تو ان کی وجہ ہمیں بھی کوشش کریں تو میں بھی کوئی مرتبہ جو عالی ہیں وہ حاصل کر لیں۔ کیا خیال ہے؟ بڑا مرتبہ چاہیے یا تھوڑا سا چاہیے بس؟ ہاں، زیادہ والا چاہیے نہیں؟ تو میں بھی ولی ہو جاؤں، یہ سارے کا مراد ہے نہیں، تو میں اچھا آدمی ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کریں اور ہمیں ادھر معاوضہ بڑا دے گا، زیادہ والا۔ کیونکہ جنت میں پتہ ہے کتنی منزل ہیں؟ ہاں، 100 منزل۔ ہاں، کتنے منزل ہیں جنت میں؟ 50؟ آواز بناؤ، سنتے نہیں۔ ہاں، 100 منزل۔ کیوں ایک منزل نہیں ہے جنت؟ 100 کیوں بنایا مالک الملک؟ ہاں، منزل جنت میں 100 منزل۔ کیوں ایک ہی جنت بنا دیا؟ ایک منزل بنا لیتے اور 100 بنایا ہے، 100 منزل۔ اور ایک منزل کا مفاصلہ کتنا ہے؟ ہاں، زمین آسمان کا کتنا مفاصلہ ہے؟ 500 سال۔ 2 منزل جو ہیں زمین آسمان کے مفاصلے میں ہے، یعنی 250 سال، کیونکہ زمین سے آسمان تک 500 سال کا مفاصلہ ہے، لیکن 2 منزل ہیں اس کے بیچ میں 250 سال ایک منزل کا ہے، تو یہ 250 سال اتنا اوپر میں اس کی ارتفاع یا مفاصلہ ہے، کھلا ہوا ہے۔ یہ ابھی یہ چھت بنی ہے نہیں تو کتنا میٹر ہوگا؟ زیادہ 30 میٹر یا 25 ایسا ہوگا نہیں، لیکن جنت کا جو اوپر والا جو منزل ہے نا، نیچے ادھر میں بیٹھا ہوں گا تو اوپر دیکھوں گا تو یہ 250 سال سے لگ جائے گا جب میں اس کو ادھر پہنچ جاؤں گا۔ میرا دوست ادھر اوپر والی منزل میں بیٹھا ہے، یا میرا بھائی اوپر والے منزل میں ہے، میری منزل یہ ہے، تو ہمیں ادھر دے گا یارا الواحد اللي فوق كالنجم الغابر، اس طرح پڑھا ہے نہیں؟ یارا اخیہ كالنجم الغابر، یعنی وہ اتنا منزل اتنی اوپر ہے۔ تو یہ جو منازل جو ہے جنت میں یہ ملے گا جس طرح جتنا آپ کی تقوی ہوگی اور جتنی آپ کی نیکیاں زیادہ ہوگی ان کے مطابق آپ کو وہ رہائش ملے گی۔ دخول الجنہ جو ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے وہ تو اللہ کے رحمت سے انسان داخل ہوگا، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولا قال قیل لو ولا انت یا رسول قال ولا الا ان يتغمدني اللہ برحمتہ، اللہ تعالیٰ آپ نے رحمت سے ہمیں ادھر داخل کریں گے، لیکن منزلیں جو ہیں یہ حاصل کرنی ہے۔ تو کون بولے گا تو میں نیچے والے منزل میں ہوں اوپر والے میں نہیں جاؤں؟ کیا خیال جب آپ ادھر جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کریں، سارے وہ جنت میں جائیں گے تو ہمیں سارے ہر ایک کا خواہش ہوگا تو میں اوپر ہو جاؤں نہیں؟ ہاں، یا بولے چلو نیچے والے میں بیٹھے، کیا بات ہے؟ وہ ہوٹل میں آپ جاتے ہیں نا، ہوٹل میں بولتے ہیں یار یہ نیچے والا جو شفٹ ہیں وہ کتنے میں ان کا کرایہ؟ بولے گا نیچے والے کا 1000 ہے۔ اچھا اوپر والا بھی بولو، اوپر والا 10,000 بھی، فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو جنت میں منزلوں کا بھی فرق ہے، جتنا نیکیاں ہوگی زیادہ اتنی منزل ملے گی، جتنی آپ نے ادھر خدمت کی، خالق کی اور حاضریاں دی ان کے برابر آپ کو منزلیں ملیں گی، کم حاضری دیا کم خدمت کیا اتنی منزل ملے گی، جتنا ہوئے تو ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، یہ نفلوں کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہے یا نہیں ہے؟ نفلیں کیا ہیں؟ نفلیں جو عبادت سوائے فرض کے اس کو بولا جاتے ہیں نوافل۔ وہ نوافل
پڑھتے رہیں گے، نمازیں ہوگا یا خیر خیرات دیتے رہیں گے یا کوئی اچھے اچھے عبادتیں کرتے رہیں گے، اعمال کرتے رہیں گے، ان کے ذریعے کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل زیادہ ہوتا جائے گا جب تک مالک الملک اس کو پسند کر لے گا۔ حتی احبہ، حتی احبہ، اس کو پسند کر لے گا تو پھر مالک الملک اس کے بارے میں جبریل کو بلائے گا اور اس کو بولے گا یا جبریل اعلن فی السماء انی احب فلان، اعلان کر لو تو میں فلانے کو ہمیں پسند کیا ہے، میری محبت اس کے پر نصیب ہوئی ہے۔ یہ بہت اچھے درجہ ہے نہیں؟ ہاں، پھر جبریل کو بھی پھر بھی بولا جائے گا ابھی دوسرے آسمان میں بھی اعلان کر لو، اس کے نیچے جو آسمان ہے اس میں بھی اعلان کر لو تو میں اب تمیم کو پسند کیا ہے بہت، اور یہ بہت خوش نصیب بندہ ہے اور میرے سامنے حاضریاں دے رہے ہیں اور اچھے اچھے عمل کر رہے ہیں، وہ نفلیں بہت پڑھ رہے ہیں اور میں اس پر راضی ہو گیا ہوں اور ہمیں اس کو پسند کیا ہوں۔ تو جبریل جا کر کے اعلان کرو تو فَأَحِبُّوهُ، سارے جو بھی فرشتے ہیں دوسرے آسمان ہیں اس کو بھی اعلان کر لو، وہ بھی اس کو پسند کر لیں۔ پھر وہ دوسرا تیسرا 7 آسمان میں اعلان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جب اعلان کروایا تو پھر کیا خیال ہے یہ بہت خوش نصیب ہے یا نہیں؟ ہاں، تمہیں بہت خوش ہو جائے گا نہیں قیامت کے دن۔ پھر اس کو جبریل علیہ السلام کو بولا جائے گا ابھی جاؤ زمین میں بھی جو بھی میری مخلوقات ہیں اس کے دلوں میں بھی اس تمیم کے بارے میں اس کے دلوں میں محبت رکھو۔ ہر ایک چاہے گا، بولے گا تمیم تمیم، سارے تمیم کو پسند کر لے رہے، کہیں کہ لے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا تو اسی نہیں نصیب کیا اللہ کے بندوں کے دلوں میں۔ تو ان کا مطلب تقوی جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہے۔ تقوی کے ہیں مراتب، کتنا مرتبہ وہ ہمیں آج تھوڑا بہت معلوم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو وعلیکم السلام، اس میں بولا ہے مراتب التقوی، تقوی جو ہوتے ہیں وہ مرتبے ہیں۔ قال ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ التقوی 3 مراتب، تقوی کتنا مرتبہ ہے؟ 3 مرتبہ۔ کتنا مرتبہ؟ 3 مرتبہ، بھول نہیں جائے، 1 مرتبہ تو قبول، اس کو تو کم از کم اس کے پر عمل کرو، پھر دوسرا مل جائے، پھر تیسرا مل جائے، ترتیب سے ہے نہیں۔ تو یہ حمیت القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، ایک ہے جو آپ نے دل کو اس کی حفاظت رکھ لو تو یہ جو بھی گناہ ہو رہے ہیں یا جو حرام چیزیں اس کی پابندی کر لیں، کیونکہ وَإِنَّ الْمَرْءَ فِيهِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، انسان میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر صحیح ہے تو سارا جسم بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجِسْمُ كُلُّهُ، کون سا ہے؟ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اگر یہ جو گوشت کا ٹکڑا جو ہے اس جان میں اگر صحیح ہے تو سارا جان بھی صحیح ہے، صلح الجسد کلو، اگر اس میں گڑبڑ ہے ڈیفیکٹ ہے تو سارا جسم جو ہے وہ سارا فاسد ہے۔ یہ جو ٹکڑا جو ہے وہ کون سا ہے؟ بولا الا وہی القلب، وہ کون سا ہے؟ دل انسان کا۔ یہ ہے دل والا جو مسئلہ جو ہے یہ ہے مدار ادھر، یہ ہے مسکن التوحید، یا تو شرک ادھر بیٹھا، اگر شرک بیٹھا تو پھر توحید آپ نے سامان اٹھا کر کے چلے جائیں گے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ جب انسان کسی جگہ میں رہتے ہیں تو آپ نے ساتھ راشن ماشن تو ہوتا ہے نہیں، سامان کپڑے سپڑے بری کیس مغیر یہ ہوتا ہے نا ان کے پاس، ادھر راج ہوتی ہے،
جب شرک داخل ہو جاتا ہے نا ادھر تو توحید صاحب جو ہے وہ آپ نے سامان اٹھا کر کے چلے جائیں، کیونکہ شرک کے ساتھ کبھی وہ نہیں سیٹ ہوتا ہے، نہیں راج ہوتا۔ یہ یاد کرو، چاہے کیا آپ کریں گے نہیں، توحید خالص کیوں خالص؟ اللہ کا حکم ہے نہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مخلصین۔ سنا یا نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ نے امر دیا نہیں، حکم دیا نہیں، ہاں؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ یہ ہے دین صحیح، یہ ہے دین قائم ہونے والا، اور باقی جو ہے باتیں بکواس ہے۔ ان کا مطلب توحید جو ہے نہیں، یہ اس کی پابندی کرنا چاہیے، اور اس میں بولا یہ ایک مرتبہ تو یہی ہے تقویٰ میں حاصل کرنا، حمیت القلب، الا وہی القلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا وہی، کون سا ٹکڑا ہے گوشت کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولا الا وہی القلب، دل۔ دار مزار کہے پر ہے؟ اردو میں دل بولتے ہیں نہیں، یہاں کوئی دوسرا نام ہے اس کے لیے، دل ہے نہیں۔ اللہ اس دل کو صالح کرے گا اگر ہے پھر تو دل میں ہو جاتے۔ ان کا مطلب تو یہ دل جو ہے ان کے بارے میں بتایا، حمیت القلب والجوارح، قلب اور جو انسان کی جان جو بھی اس میں ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، عن الآثام، کئی چیز سے جو بھی برائیاں ہیں اور جو حرام چیزیں اس سے پابندی کرنی ہے، ان کے نزدیک نہیں آنا، نہیں تو اس میں گڑبڑ ہو جائے۔ یہ تقویٰ ایک مرتبہ یہ ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ الحمیہ عن المکروہات، وہی اس کے پہلے بارے میں وہی تعطی العبد حیاء، زندگی اس کو مزے والی ملتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ، کوئی مرد یا عورت من ذکر او انثى، یہ نہیں اگر اچھے عامل صالحا اچھے اعمال کرتے رہیں گے اور ایمان مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بہترین کر لے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، وہ زندگی میں کوئی مشکلات نہیں ان کی ہوگی، آرام اللہ کی طرف سے۔ بولا نہیں مالک الملک، ہو سکتا ہے کبھی مالک الملک وعدہ دے کر کے اور اس کے ساتھ ایسا کرے گا، یا جو وعدہ دیے ہیں وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو وعدہ دے گا تو وہی ہوگا، یا کچھ میں اس میں گڑبڑ ہوگی؟ ہاں بولا نہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً فی سورۃ النحل، پڑھ لینا ادھر۔ یہ بھی بولتے ہیں، یہ جو پہلا نمبر جو تقویٰ کا مرتبہ ہے حمیت القلب، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو والا وہی القلب، دل۔ اگر یہ صحیح ہے تو سارے جسد بھی صحیح ہے، نہیں تو سارا جسد بھی فاسد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے تو کائے کا حمید کئی چیز سے اس کی حفاظت کرنی ہے، القلب والجوارح، اور جہاں جو بھی جسد ہیں، عن الآثام، جو بھی برائیاں ہیں، والمحرمات، جو حرام چیزیں ہیں اس سے پابندی کرنا ہے، تو اس کی کیا ہو جائے گی؟ حفاظت ہو جائے۔ وہی یا کیا دے گا انسان کے لیے، کیا بنے گا اس میں؟ وہی تعطی العبد حیاء، اس کو اچھی زندگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ معلوم ہو گیا؟ یہ ایک مرتبہ ہے۔ ہاں نمبر آیت سورۃ النحل میں، وہ تو دکھائیں گے آپ کو آیت، تو آخر سورۃ النحل تقریباً، شاید رقم حافظ الرقم، لیکن سورۃ النحل میں
وہ آپ کو بتا دیں. آپ بولیں گے یہ کیا ہے, اس کا کیا نام ہے, یہ قرآن ہے یا دوسرا بات ہے؟ یہ قرآن میں جو اندر یہ قرآن ہے یا لکھا ہوا ہے ادھر قرآن کریم, وہ جو ادھر ہے نا گپے سپے لگانے والے, بولے گا یہ پتہ نہیں کدھر سے باتیں کر رہے ہیں. یہ جو ہیں یہ آیتیں کس کی ہیں, یہ پیغام ہے کس کا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ہے نہیں. یار آپ مان لو, مانتے بھی نہیں, بولتے یہ پتہ نہیں کدھر سے وہابی نے لگتا ہے یہ وہابی ہے. جب ہی اس کو بتائیں گے نہیں کوئی بھاگ کی بات, یہ اس کے لفظ اس کے منہ میں یہی ہے, لگتا ہے. کیا ہے؟ لگتا ہے وہابی ہے. تو آپ یہ آیت نمبر لکھ لو, تو یہ بھی آپ سوال تو اچھا کیا ہیں تو پتہ پڑ جائے گا. سورۃ النحل اضافہ میں بھی میں نامل ہے, یہ آیت صفحہ نمبر 270 اور 8, ہاں, اور آیت نمبر جو ہیں وہ 97 ہیں. معلوم ہو گیا, لکھ لیا؟ یہ دیکھو صفحہ نمبر کتنا ہے, یہ دیکھو یار, دیکھو 288. یہ باتیں کس کی ہیں؟ اس کو کیا بولا جاتا ہے عربی میں, کیا بولا جاتے ہیں؟ کلام اللہ. اردو میں اس کو کیا بولا جاتے ہیں؟ اللہ کی باتیں. اس پر جس کو نہیں کسی کو شک ہوگا تو وہ مسلم ہوگا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, لا ریب فیہ, فیہ شرب فیہ ہدی للمتقین. اس کتاب میں, اس کا نام کتاب بھی ہے, قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے, اس کے فرقان, تبیان, اس میں ہدا, نور, بہت نام ہے. یہی کتاب, یہاں کوئی دوسرا کتاب نازل ہوگا؟ ہاں, امید ہے تو کوئی دوسرا قرآن نازل ہوگا اس کے علاوہ, یا یہی چلتا رہے گا, یہی قیامت کے دن تک چلتا رہے گا. ان کا مطلب ان پر عمل ہوگا نہیں تو خسارے میں ہو جائے گا. یہ ایک آیت نہیں, کوئی بندہ بولے گا ہمیں یہ پسند نہیں ہے, قبول نہیں ہے, تو وہ کافر ہو جائے گا. نہیں تو شک شبہ والے وہ تو بہت ہیں, وہ منافق ہو جائیں گے, یہ کافر سے بھی دور ہو جائے گا. وہ شروعات میں ہی کتاب میں ہی بتا دیا ہمارے کو, ذالک الکتاب, یہی کتاب ہے, لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک شبہ بھی نہیں ہے. کیا ہے یا رب اس میں بولا, فیہ ہدی للمتقین. وہ جو متقی لوگ ہیں نا ان کے لیے 10 ہے. تو کیا کرنا چاہیے, وہ کس طرح آنا ہے, کس طرح جانا ہے, کس طرح کھانا ہے, کس طرح پینا ہے, کس طرح, یہ سارا اس میں جو 10 بھی ہیں کسی کے لیے متقی کے لیے, اور دوسرے کو فائدہ دے گا نہیں دے گا. کون ہے وہ متقی کا سیمپل کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو سیمپل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پر غیب میں ان پر ایمان ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم رکھتے رہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور میں جو اس کو رزق دیا ہے اس میں مالی ملکت جمع کیا ہے, پیسے بھی بہت ہو گیا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ, اور رات دن بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں پیسے کے پیچھے, اور بکسہ بھی بھر گیا, ابھی دوسرے بکسے میں مصروف ہو گیا ہے. جس کے پاس 1000 ہے تو دوسرا 1000 جمع کرنا چاہتے ہیں, جس کے پاس 2 ہے تو تیسرے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. ہے یا نہیں؟ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. وہ کون ہے؟ وہ ہیں جو مال جمع کر رہے ہیں اور گنتی کر رہے ہیں. عددہ, وہ ان کے خیال میں تو میں ادھر ہی رہوں گا شاید, ہمیشہ. یہ ہے انسان کا حالت. جس کے پاس پیسہ ہے وہی سمجھتے ہیں تو اس کو رکھو خزانے میں ڈالو, میں ادھر ہی بیٹھا ہوں نا فی الحال. تو یہ تو موت کو بھول گیا ہے, تو کل موت آ جائے گا, پیسہ کدھر جائے گا, یہ ہے کوئی فکر کرنے والا. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, ساری کا یہی حال میرا. یہ ہے یا نہیں؟ اگر 10,000 ہے بولے گا 20 ہونا چاہیے, 20 ہے تو اچھا. میں بطن بناز ملت تراب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا آدم کا پیٹ جو ہے نہیں مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھرے گا. یہی حالت میں. تو
اللہ تعالیٰ نے ارشاد دیا نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ وہ سیمپل ان کا یہ حالت ہو. کون سی ہوگی؟ جو ایمان جو آپ کے پر نازل ہوا ہے اور جو آپ سے پہلے بھی جو نازل ہوا ہے، جو پہلے بھی رسول ہو چکے ہیں نہیں. بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے بھی میرا رسول جو ہو چکے ہیں مخلوقات کائنات، ان کے پر بھی کتابیں نازل ہوئی، زبور انجیل وغیرہ سب ہے نہیں، ان پر بھی ایمان اس کا ہونا چاہیے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا ان کے دلوں میں یقین ہے. تو آخرت ہوگی اور حساب کتاب ہوگا اور عدالت ادھر ہوگی اور دروازیاں کھلے گی، وزن بھی ہوگا، آخرت ہوگی، جنت ہوگی یا آگ میں جانا پڑے گا، وہ ان کے اندر یقین ہو. اولئک علی ھدی من ربہم، وہ جو بندے ہیں نا وہ صحیح راستے کے چلنے والے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس میں 10 ملے گا، پتہ پڑ جائے گا، اس راستے پر چلے گا، وہ ٹیڑے ویڑے راستے پر نہیں چلے گا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح پانے والے. پھر اس کے بعد تو آتے ہیں کافروں کے بارے میں آئے تھے اور ان کے بعد منافقوں کے بارے میں آتے ہیں. تو ابھی تقویٰ کے مراتب جو اس کی معلومات حاصل کریں تو پہلا مرتبہ کیا ہونا چاہیے؟ برائیوں سے دور ہوئیں، ان کی پابندی کر لیں ان سے، اور اس کے نزدیک نہیں آئیں، اور جناب حرام چیزیں کے نزدیک نہیں آئیں گے تو ان کے لیے مالک الملک زندگی بہترین اچھی بنائے گا. بتایا نہیں قرآن میں ذرائع میں بتایا نہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. ان کو تکلیف نہیں آئے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. آزمائش ہوگی، ممکن ابتلاء ہوگا درجات بڑے ہونے کے لیے، بس بیماری آ گئی درجے بڑھ گیا، ایسا نہیں بس تندرست سارے ہوگی اور صحیح نہیں، کفر سے بچ جائے گا، شرک سے بچ جائے گا اور بدعتوں سے بچ جائے گا اور صحیح زندگی اس کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا. لیکن یہ جو ہے آزمائش یہ تو ہوتے رہے گی، یہ انبیاء پر بھی ہوئی، تکلیفیں ہوتی رہے گی، کیونکہ ان کے ذریعے یہ جو بھی تکلیفیں آتی ہیں نا سارے بندے کو، تو وہ ان کے ذریعے انسان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آئے گا؟ یہ تو بہت خوش نصیب ہے. بیماری ہو گئی تو ان کا مطلب اس کا مزید درجے بڑھ رہے ہیں. اثنين الحمية عن المكروهات وهي تفيد العبد في صحته وقوته. جو بھی ہیں پابندی کریں جو مکروہ چیز ہے. ایک تو ہے کہ مکروہ کہے کو بولا جاتے ہیں کہ سامنے پڑے ہیں چاہے پانی یا چاہے پینے کی چیز یا کھانے کی چیز، لیکن دل نہیں چاہتی، اس کو کیا کائی کے لئے مکروہ، اس دل میں ان کے بارے میں کراہیت ہے، تو یہ ہمیں پسند نہیں کرتا. وہ ایسے بھی اعمال ہیں انسان کی زندگی میں سامنے آ جاتے ہیں، عقل قبول نہیں قبول کرتا ہے، دل بھی بولتے ہیں یہ ہیں کچھ، پھر یہ اس سے کیا کرتے ہیں آپ نے یہ تقویٰ کے لیے حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دور رہتے ہیں. مکروہ ہے بولا گیا ہے تو یہ مکروہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کون کون چیزیں ہیں وہ مکروہ ہے. بتایا نہیں بتایا سند میں؟ مکروہ کے بارے میں بتایا نہیں بتایا؟ تو یہ چیز جو ہے مکروہ ہے. اور مستحبات اور مکروہات اور یہ سب موجود ہے، تو اس سے یہ خیال کرتا رہے گا ان مکروہ چیز کے نزدیک نہیں آئے گا. وَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ. جو شبہوں سے خیال کرتے رہیں گے، ان سے دور رہیں گے، تو آپ نے دین کی حفاظت کر رہے ہو.
معلوم ہو یا نہیں؟ اگر انہیں شبہوں میں داخل ہو گیا تو ہو سکتا ہے جس طرح ابلیس پھنس گیا شبہ میں تو کفر تک پہنچ گیا ہے، اس کے دماغ میں شبہ پیدا ہو گیا۔ مالک الملک نے حکم دیا سجدہ کرو، اس نے بولا میں سوچا تو یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ کے پیدا ہوا ہے، ابھی میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ شبہ میں پھنس گیا، شبہ کی وجہ سے ابلیس بن گیا، اوبلس، سمجھ میں آیا؟ تو شبہوں سے خیال کرے تو اس سے اپنی پابندی کریں، حفاظت کرے جان بچانے کے لیے۔ وہ یہ تفید العبد فی صحتہ و قوتہ، یہ جو مکروہ چیزیں ہیں ان سے اگر آپ پابندی کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کیا پیدا کرے گا؟ ایک تو آپ کی صحت اچھی کرے گا اور طاقت آپ کے جسم میں بنا دے گا۔ یہ ایسا اور کیا چاہیے؟ بہت عاجز لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ عاجز ہے یا نہیں؟ کوئی ایسے عاجز ہیں کوئی کھلانے والا نہیں ملتے ان کو، ہاتھ نہیں ہے، حاجی ہے نہیں ہے، ٹانگیں نہیں ہے، کوئی ریڈی پر لے آئے لے جائے، یہ حاجی ہے یا نہیں؟ اگر صحت ہے تو کتنی مزے والی چیز ہے، بدن سارا کام کر رہے ہیں، یہ صحت اچھی ہے نہیں؟ طاقت ہے اس میں، ایک تو صحت ہے سارا بدن چاہیے باقی طاقت نہیں ہے، کمزوری ہے، جسم پورا ثابت ہے یا نہیں ہے؟ ان کا مطلب جو مکروہاں سے پابندی کرتا رہے گا تو یہ بھی ایک مرتبہ ہے، اس میں نتیجہ کیا ملے گا بندے کو؟ یہی نتیجہ ملے گا جو ان کی صحت، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اچھی صحت دے گا اور ان کو طاقت دار بھی بنا دے گا۔ اصلاً صحت کون دیتا ہے انسان کو؟ انسان کو صحت جو ہے، صحت جو ہوتی ہے وہ کون دیتا ہے؟ طاقت جو ہوتے ہے وہ کون دیتا ہے جسم میں؟ تو پھر ان کی پابندی کریں، ان چیزوں کی پابندی جس نے اس نے منع کیا ہے، تو یہ آپ کو نتیجہ ملے گا۔ اچھا نتیجہ ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک مرتبہ تقوی والا ہو گیا نہیں؟ تیسرا نمبر الحمیہ عن الفضول وما لا ينبغي، وهي تكسب العبد سرور وفرح وبهجہ۔ کیا کرنا ہے؟ پابندی کئی چیز کی کرنی ہے؟ یہ تو فضول باتیں ہوتی ہیں، فضول باتیں ہوتے ہیں نہیں، کسی مجلس میں بیٹھا اور فضول باتیں کرے جس میں کوئی فائدہ بھی نہیں، نیکیاں بھی نہیں بنتی ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کوئی غیبت کا لفظ آ گیا تو پھر تو سارا چلا گیا، کس کے بارے میں نہیں غیبت کیا یا کوئی ایسا بات یا فضول باتیں، اور ضرورت بھی نہیں ہے، وما لا ينبغي، ان کی ضرورت نہیں ہے فضول باتیں کرنے کی، باتیں وہ کریں جو جس طرح مالک الملک نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ تقوی حاصل کرنے والے اور ایمان والے جس کو تقوی جنہوں نے کیا ہے تو بات اگر کرنی ہے تو کام والی بات کرو، اللہ کا حکم ہے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اس میں یہی فائدہ ہے تو آپ کے عمل بھی صالح کر لے گا، کیونکہ صالح عمل کون کرتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان کے آپ بات مان لیا تو آپ کا عمل صالح کر لیا، اور معافی دینے والا کون ہے؟ تو ان کا مطلب بتایا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اگر کوئی لفظ نکالنا ہے اس منہ سے تو کوئی اچھا لفظ نکالو، اچھی باتیں بتاؤ، خواہ گڑبڑ والی باتیں نہیں کرو، فضول باتیں نہیں کرو جن کی ضرورت بھی نہیں، وما لا ينبغي، ضرورت نہیں ہے نا ان کی، اس میں کیا وہ یہ بھی بیٹھا ہے یہ بھی بیٹھا ہے، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ایک بولے کہ یار کیا بات، میں تو اردو میں کام کر رہے، یہ ان کو کیا پتا اردو جانتے ہیں کیا؟ دو ملائک جو بیٹھے ان کو کیا پتا اردو میں؟ ہاں، یہ جو دو ملائک نہیں بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی، ہر زبان جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سکھا دیا۔ وہ جو نائجیریا والا ہے نا ہاؤسا بھی جانتے ہیں،
پاکستان وہ سرائکی بولتے ہیں، وہ سرائکی بھی جانتا ہے. فرشتے جو ہے نا ہر زبان وہ جانتے ہیں. یہ نہیں ہونا تو یہ کیسے لکھے گا؟ ان کو کیا پتہ ہے؟ جو کرامن کاتبین جو ہیں، کاتبین جو ہیں، دو فرشتے، وہ ہر ایک کے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، ڈیوٹی ان کی دینی ہے. کائی کے لیے لکھنا ہے. ان کو نہیں کیا لکھنی ہے؟ ان کو برائیاں لکھنی ہے. یہ صحیح کام لکھتے ہیں، یہ غلطیاں والا کام لکھتے ہیں. تو وہ جو آپ کی زبان بولے گا وہ لکھے گا. تو وہ جو ہیں تو آپ کی زبان نہیں جانے گا تو کیا لکھے، کیسا لکھے گا؟ آپ نے تو گالیاں اردو میں دے دیا، پھر کسی کو یہاں کسی کو کم زیادہ بتایا تو اردو میں بتایا، تو یہ جانتا ہوگا یا نہیں جاننے والا ہونے؟ لازم جاننے والا ہونا چاہیے نہیں. ان کا مطلب تو یہ. اور اس پابندی کی وجہ سے انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ وہی تکسب العبد سرور، خوشی اندر سینے میں پیدا ہوگا. خوشی اور غمگین میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ یا دونوں برابر ہے؟ فرق ہے نہیں. تو اندر خوشی پیدا ہوگا، اور فرحہ اور سرور خوشی سے اوپر ہوتا ہے. فرحہ خوشی اور بہجہ، یہ تو تینوں یہ بھی درجہ ہے. بہجہ و فرحہ و سرور، یہ تین بھی مرتبہ ہے. خوشی ہے، خوشی سب، لیکن مرتبہ ہے. ایک تو زیادہ خوشی ہو جاتی ہے، اس درجے تک پہنچ جاتی ہے. اگر موت نہیں آئے تو آ جائے گا ممکن ہے. کوئی لوگ مر گیا خوشی کی وجہ سے، بولا یار وہ دیکھو آپ کے لیے 2 ملیارڈ نتیجہ نکل گیا. ہاں 2 ملیارڈ، مر گیا. خوشی اس زیادہ خوشی ہونے کی وجہ سے. سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ ہاں. تو زیادہ خوشی بھی کبھی کبھی مشکل بنا دے. مومن کو کچھ نہیں کرتی. زیادہ ہو گئی تو خوشی وہی ہوگی، درجہ بڑھے گا لیکن مرنے تک نہیں پہنچے گی. خوشی وہ ہیں جو اللہ کے راہ میں، بس وہ. اس کے بعد ہمیں یہ تقویٰ کے 3 مرتبہ ہیں. کتنے مرتبہ بتایا گیا؟ 3. اور 3 کی معلومات حاصل ہو گئی نہیں. تو کون سے ہیں؟ پہلا مرتبہ، پھر دوبارہ ایک تو حمیت القلب، دل کی اور جوارح جو جان ہے ان کی حفاظت کرنا. کیسے؟ برائیوں سے اور محرم چیزوں جو ہے اس سے. تو اس میں سے یہی بتایا. تو اس کو زندگی اس کی کیا ہوگی؟ اچھی زندگی ہوگی. اور دوسرا نمبر، جو چیز مکروہ ہے اس سے بھی پابندی کرتا رہے گا تو ان کو بھی صحت اور طاقت ان کی مزید ہو جائے گی. اور تیسرا نمبر جو بولایا تو الحمیہ عن فضول وما لا ينبغي، فضول باتیں سے، فضول الفاظ سے، اس سے آپ نے پابندی کرتا رہے گا، اس سے دور رہے گا تو ان کو بھی خوشی اور ہمیشہ ہی غمگین نہیں ان کو ہوگا. اچھا، ابھی بولتا ہے الاسباب الباعثہ علی التقوی. ہمیں چاہتا ہوں تو تقوی حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن کون سے چیزیں ہیں جو ہمیں تقوی حاصل کرنے دیں؟ تقوی حاصل کرنی ہے نہیں، ہر ایک کا یہی مقصد ہے یا یہی امید سے تو ہمیں تقوی ہمیں نصیب ہوئے. لیکن ان کے لیے بھی اسباب ہوتے ہیں نہیں، ان سببوں کے ذریعے تو آپ تقوی حاصل کر لیں گے. الاسباب الباعثہ علی التقوی کون ہے؟ کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک نمبر یہ ہے تو کثرت العبادت. عبادت کثرت سے کرتے رہیں گے تو یہ ایک سبب ہے زیادہ تقوی ہونے کے لیے. معلوم ہو گیا نہیں؟ یا معلوم نہیں ہوا؟ کثرت العبادت کون سی عبادت؟ ہاں زیادہ عبادت. کیا کیا ہیں عبادتوں میں؟ بہت بہتر میں بہتر کون سی عبادت ہیں؟ ایوہ ہاں، اشرف العبادات الصلاة. اشرف العبادات الصلاة. عبادت میں بھی ایک بہترین بہتر عبادت کون سی ہے؟ نماز. نماز کیوں افضل العبادت ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں الصلاۃ قرۃ عین. کیونکہ نماز جو ہیں وہ ہیں اتصال خالق کے ساتھ.
نماز کے ذریعے صلۃ بین العبد و ربہ، سمجھ میں آیا؟ اس کے ذریعے، اس کے وجہ سے یہ نماز جو ہیں وہ بہتر میں بہتر یہ عمل ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا نہیں، بولا کسی نے بولا میں آپ کے نزدیک ہونا چاہتا ہوں قیامت کے دن، تو بولا علیک بکثرت السجود۔ کون سا عمل بتایا؟ علیک بکثرت السجود، مقیدہ درست ہوا ولا لا؟ ہاں، علیک بکثرت السجود، زیادہ سجدے میں ہوتے رہو تو آپ کو آپ میرے نزدیک ہوئیں گے۔ یا سلام! اور ان کا مطلب تو نماز جو ہے سب سے بہتر عمل نماز ہے، خلوص سے، خشوع سے، ایک نہیں، وہ خشوع والے لوگ جو ہیں نہیں وہ مر گئے ابھی، تو اللہ کو معلوم ہے کیسے خشوع ہے میرا، کیسے میری نماز میں پابندی کتنی تک ہے۔ مطلب 2 نمبر، ادا العبادہ علی الوجہ الاکمل، عبادت کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، لیکن اکمل جو ہیں یعنی پابندی سے اور کتاب سنت سے اور خالص اللہ کے لیے، اور ریاکاری نہیں ہونا چاہیے اس میں، اور بہت باتیں ہیں نہیں۔ یہ عبادت کیا ہو جائے، کیا ہونا چاہیے؟ الوجہ الاکمل، کمال کی چیز ہوتی ہے۔ بولتے ہیں یار یہ تو وہ کمال کی چیز ہے، بتاتے ہیں نہیں، کبھی کبھی ایسی چیز مل جاتی ہے دیکھنے میں، بولتا ہے کیا بولتے ہیں بندہ، یار چیز کیا ہے، بہت کمال کی چیز بنی ہوئی ہے۔ ہاں، تو نماز میں بھی اور یا عبادتوں میں بھی ایسی عبادتیں کمال والی چیزیں ہیں۔ روزے بہت مکمل بہترین، نماز رہے تو نماز بھی مکمل بہت بہترین، حسب کما صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے شکل میں روزہ خذوا عنی مناسککم، حج کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بولنے کے مطابق، اس کے کرنے کے مطابق، یعنی یہ ہے کمالیت۔ ثلاثة الحدیہ او الجدیہ فی التعامل مع شرع اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے راہ میں چلنا ہے تو ہمت سے کام کرنا ہے، نہیں ٹھنڈک سے، ہے نہیں؟ لوگ عبادت کرنے والے تو بہت ہے، لیکن بہت کچھ لوگ ہیں ٹھنڈک کے ذریعے عبادتیں کر رہے ہیں، اگر ٹے مل گیا کیا، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، فرض تو پڑھ رہے، باقی جو ہے وہ نوافل وغیرہ ان کے ذریعے جو نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں سستی، ٹھنڈک ہے یا نہیں ہوتے، لاکھ اگر چاہیے تو ہمت سے کرنا ہے، تو پھر ان میں فائدہ یہ ہوگا الجدیہ فی التعامل مع شرع اللہ تعالی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم احکام شریعت کے ان میں ہمت والا۔ 4 تطبیق الحدود الشرعیہ، 4 نمبر یہ بتا رہے ہیں تو جو بھی شرعی حکم احکام ہیں وہ ان کے پر پابندی کر کے چلتے رہے۔ تطبیق الحدود، جو حدود کی شریعت کے ہیں نہیں اس کے پر چلنا ہے، باہر نہیں نکلنا ہے، ادھر منع ہے آگے نہیں جاؤ، نہیں جاؤ ادھر، وما آتاکم الرسول خذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرے رسول آپ کے پاس لے آئے اس کے پر عمل کرتے رہو، جس سے منع کرے ان کے نزدیک نہیں آنا۔ 5 نمبر اقامت شعائر الاسلام، جو بھی اسلام کے بھی جو بھی شعائر جو ہیں اسلام کے، وہ ان کی پابندی رکھنا ہے، جو بھی اسلام میں پہنچانے کے لیے راستے ہیں نہیں ان کی پابندی کرنا ہے، تو وہ آپ کو اسلام کے درجے تک صحیح پہنچائیں گا۔ اقامت شعائر الاسلام والتحلی بمکارم الاخلاق، یعنی جو بھی انسان چاہتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ پسند کرے تو اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے، ایسے نہیں عبادتیں کر رہے ہیں اور عمل بھی بہت اچھے کر رہے ہیں لیکن اخلاق صحیح نہیں ہے،
والرسول علیہ الصلوۃ والسلام قال انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں، کائے کے لیے بھیجا گیا آپ یا رسول اللہ؟ بولا متمم مکارم الاخلاق، اخلاقی میں جو کمی ہے ان کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ میں اخلاق مکمل ہونا چاہیے، جس طرح میں بتاتے جاؤں اس طرح آپ کے اخلاق ہونا چاہیے۔ تو اخلاق جو ہیں وہ ایک مہم چیز ہے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ چیزیں نصیب کر لیں۔ ہاں، اور 6 نمبر الصیام، روزہ رکھنا جو ہے یہ بھی یہ اسباب ہیں ان کے بارے میں۔ 7 تعظیم شعائر اللہ، جو بھی اللہ کے جو بھی اسلام میں ہیں چیزیں ان کی احترام کرنا، ان کا ایسے نہیں قرآن رکھا ہے قرآن کے اوپر جا رہے ہیں، اور حرم میں جا رہے ہیں مکے میں عمرے کے لیے، تو ادھر آواز برا کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں لوگ کو، تعظیم نہیں ہے پھر۔ 8 نمبر العدل، ہمیشہ عدالت ہونا چاہیے، ایک طرف نہیں، بھائی ہیں، چاچا ہیں، دوست ہیں، ان کی طرف اور اس کو حق سے کھا لیا، اس کو اس کے ساتھ دیا، اس کا ساتھ نہیں دیا۔ عدل چاہیے بھائی ہے، اور یہ باہر کا آدمی عدالت عدل کرنا ہے۔ 10 اجلال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ہی احترام رکھنا ہے، جس طرح موجود ہے میرے بیچ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلال، ان کی تعظیم، ان کے کس طرح کرنا ہے؟ جس طرح میرے بیچ میں بیٹھا ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ابھی میرے سامنے تو رسول نہیں ہے تو بس نام کا اجلال کے ہے، آپ کے ان کی مخالفت کر رہے ہو، بولتے ہیں میری محبت ہے، یہ تو جھوٹی محبت ہے۔ آپ سلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے پاس، لیکن وہ جو اس نے بولا ایسا ایسا کرو، وہ تو آپ نہیں کر رہے ہیں، نہیں کر، پھر یہ سلام کیا کرے گا؟ بدعتوں میں آپ مصروف ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں سلام کرنے کے لیے، وہ بولتے ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اس نے تو بتایا نہیں، بولا بدعتیں نہیں کرو، بدعتیں جو ہیں وہ ہیں گمراہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعتیں کرتے تھے یا اس سے روکا ہے؟ جب روکا ہے تو یہ بندہ بدعتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو ان کا مطلب تو یہ سلام جعلی ہے نا، ان کا ایک کیا فائدہ؟ ہم سلام کروں آپ کو اور آپ کے باتیں نہیں مانوں، کام دے گی یہ سلام؟ نہیں، آپ کو بولیں گے السلام علیکم، ٹھیک ہے نہیں؟ اور جو آپ کی باتیں یہ میں ہمیں پسند نہیں ہے، تو یہ سلام کیا کائے کے لیے ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، بس یہی ہے، بس یہ ہے نتیجہ۔ تو ہمیں کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں تو ہمیں آگے کے لیے یہ چیزیں نصیب کریں، اور تقویٰ کے مراتب بھی حاصل ہو جائیں، اور تقویٰ کے جو اسباب ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کریں، تو ان کے ذریعے ہمیں بھی تقویٰ حاصل کر لیں، اور یہ مراتب مل گئی تو پھر تو الحمدللہ شکر گزار رہیں۔ اور اگر میں نے کچھ بولا ہے تو اللہ کے نصیب کیا ہے، اس کے ذریعے اچھی باتیں کیا ہے تو وہ مالک الملک نے نصیب کیا ہے، نہیں تو میرے نفس کے اور شیطان کے غلبے سے کوئی غلطیاں ہوں گی تو اللہ معافی دیں، قبول کرے ہمارا یہ درس، اور آخرت میں ہماری یہ مجلس مبارک جو ہیں وہ کیمرہ آخرت والی لگی ہوئی ہے، پھر وہ دیکھنے میں ادھر دیکھا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، شر والے جو مجلس ہے وہ ادھر دیکھنے میں آئے گی، اور اسکرین پتہ نہیں کتنے بوسے کی لگے گی، ملیار بوسے والی لگے گی، کمپیوٹر والے کو پتہ ہے تو اسکرین کس طرح ہوتی ہے، چھوٹی میں بڑی میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، پروجیکٹر میں اور شاشت ٹیلیویژن میں فرق ہے یا نہیں ہے، پروجیکٹر جو ہے وہ 100 بوسہ تک بن جاتے ہیں یا نہیں بن جاتے ہیں، 200 بوسے تک بن جاتے ہیں یا نہیں بن جاتے ہیں،
300 تک ہو جاتے یا نہیں ہو جاتے ہیں؟ ہاں، لیکن ٹی وی کا جو اسکرین ہو 40 50 60 100 بوسا ہوتے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ لیکن یہ قیامت کے دن وہ جو اسکرین لگے گا اللہ ہی جانتے ہیں کتنا بوسا ہوگا، اللہ ہی جانتے، ملیار بوسا ہوگا، سارے کو دکھانا ہے نا سر۔ تو یہ مجلسوں میں صحیح والے میں یا غلط والے مجلس میں یہ سارے ادھر دیکھنے میں آئے گا، دیکھیں گے تو ہاں یہ بیٹھا تھا برابر، ہاں یہ اسی دن درس میں بیٹھا تھا مسجد میں، اور وہ آدمی بیٹھا ہے وہی تھے، وہی ہیں یار، وہی بات کر رہا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔